يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ تعالی، لیکن شان نزول کو جانے بغیر ہمیں اس آیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب ذرا دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان سب کتابوں کے اوپر اور تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاؤ جس کو میں نے نازل کیا، لیکن ان کا جواب دیکھیں، ان کی گستاخی دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں ہم تو صرف اسی کتاب کو مانیں گے اور اسی رسول کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہو۔ ذرا دیکھیے، ہم باقی کسی کو بھی نہیں مانیں گے، ہم ان کی تکذیب کریں گے۔ یہ اس کانسیپٹ کے اندر جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید یہ جو نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیں گے ایک ہدایت کا پیغام لے کر، وہ انہی کی نسل سے یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن کیونکہ آپ کی باسط عرب کے اندر ہو گئی تو یہ تو ایک دم بھڑک اٹھے، اور اتنے بھڑک اٹھے کہ آج اس مقام کے اوپر پہنچ گئے کہ پرواہ نہیں ہے ان کو کہ کس کے ساتھ جواب کر رہے ہیں، کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کون ہے ان سے مخاطب۔ تو آج یہ برملا کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم تو اسی کتاب کے اوپر ایمان لائیں گے جو ہمیں دی گئی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں، اگر تم اسی کتاب کے اوپر یقین رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو تو میں نے کب اس کتاب کے اندر کہہ دیا کہ تم انبیاء کو قتل کرتے پھرو، تم ان کا حکم نہ مانو۔ کچھ انبیاء کو تو تم مان رہے ہو اور کچھ کو قتل کر رہے ہو اور کچھ کی گستاخی کر رہے ہو، تو کہاں پر ہے؟ مجھے بتاؤ، کس کتاب کے اندر ہے کہ میں نے تم سے کہا، کس شریعت کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ تم قتل کرو؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ کتنے احسانات کیے میں نے تمہارے اوپر اور بدلے میں تم کیا کرتے جا رہے ہو۔ دوستو، پتہ نہیں ہم کیسے دم بھر لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور کیسے کوئی اس کا دعویٰ کر لیتا ہے جبکہ ہم سرے عام اس کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی تو بات ہم بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم آیت کے اندر چلیں گے، اس کا لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر اس کی تھوڑی تفسیر بھی کریں گے۔ لیکن دوستو، آج ہم اسی دعوے کے اوپر ایک سیکنڈ لگاتے ہیں کہ ہم تو عبداللہ ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن کوئی بھی خرابی آپ دیکھیں، کوئی بھی خرابی ہم کرنے کے لیے باز نہیں رہتے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہم مخالف جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی سرکشی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ جب یہودیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم کیوں ان کو قتل کیا کرتے تھے یا تم کیوں بے ایمانیاں کرتے پھرتے تھے اپنے طرز عمل کے اندر، تو دوستو اب تو کتاب کوئی نہیں آنی، لیکن کیا ہمارے ساتھ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے روبرو جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کہیں گے کہ تم کس شریعت کو مانتے رہے ہو؟ کہاں پر اس کتاب میں لکھا تھا جو میں نے تمہیں دی تھی کہ تم یہ سب کچھ کرتے رہو جو تم کرتے رہے؟ جتنی بھی خرابیاں تم نے اس ارض کے اندر، اس زمین کے اندر پھیلائیں، کون سی شریعت نے تمہیں اجازت دی؟ کتنی فرقہ پرستیاں تم نے قائم کر دیں، کس نے تمہیں اجازت دی؟ کس شریعت نے تمہیں کہا؟ شریعت تو ایک تھی نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہاں سے تم نے نئے نئے طریقے اور بے سمجھ رو، تم نے کیسے اتنی گھٹیا تجارت کر لی؟ تو آئیں ہم شروع کرتے ہیں، پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس آیت کو دیکھتے ہیں، پھر اس سے آگے ہم انشاءاللہ تعالی چلیں گے۔ وَإِذَا، واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، کیلا کا مطلب کہا جاتا ہے، یہ پیسو وائس کے سینس کے اندر ہوتا ہے، مجہول
کہا جاتا ہے. لہم کن سے کہا جاتا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے، مراد یہودی. آمنو کہ ایمان لاؤ، بما کا مطلب جو، انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا. قالو یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں انؤمنو ہم تو ایمان لائیں گے، بما انزل علینا جو، بما کا مطلب جو، انزل الف کے اوپر پیش ہے، یہ بھی مجہول کے اندر جائے گا، پیسو وائس کے اندر جائے گا. انزل جو نازل کیا گیا، علینا علا کا مطلب پر، نون الف کا مطلب یہ جب کسی لفظ کے اینڈ میں لگ جائے تو ہم کا معنی دیتا ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ لیکن انہوں نے، اللہ فرماتے ہیں لیکن انہوں نے کفر کیا. واو اور نون جمع بناتا ہے یا وہ کے معنوں میں ہوتا ہے، اور انہوں نے کفر کیا بما جو وراءہ اس کے علاوہ تھا. ورا کا مطلب ویسے پیچھے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں اپنے نظریات قائم کیے، صرف وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسی کو مانا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے باقی تمام کتابوں کی تکذیب کی اور اپنی کتاب کو بھی صحیح نہیں مانا. وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ جو بھی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری، مُصَدِّقًا لِمَا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تصدیق نہ کرے. لما کا مطلب جو، ماہم جو اس کے ساتھ اتری. قل کہہ دیجئے، فلما وائی دین کیوں پھر، فلما کا مطلب پھر کیوں، تقتلون تا کا مطلب تم، قتل اردو میں ہے، واو نون جمع بناتا ہے، تم پھر کیوں قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم اپنے آپ کو مومن ہی کہتے ہو. کنتم کا مطلب تم، کہنا، اگر تم کہتے ہو کہ تم مومن ہو تو پھر کیوں پہلے انبیاء کو قتل کرتے تھے. یہ بالکل دوستو کھول کر رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام ارادوں کو، تمام نظریات کو، کہ برائے نام ہی یہ صرف ایک کتاب کے حامل تھے، لیکن نہ صرف انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر تحاریف کی، بلکہ ان تمام چیزوں سے یہ پھر گئے جس کا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کے نازل ہونے کے اوپر وعدہ کیا تھا. دوستو اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، وہ اس کی کریشن ہے. اگر ایک ماں اپنے بچے کو کبھی پسند نہیں کرے گی، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہے، کہ وہ آگ کے اندر پھینکا جائے، چاہے وہ برائی کی حد تک پہنچا ہو، ماں بلک جائے گی، کھڑی ہو جائے گی اس کے سامنے کہ مجھے پہلے پھینک دو. تو پھر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے یہ برداشت کرے گا کہ اس کی کریشن جو اس نے اتنے پیار، اتنی محبت سے بنائی، وہ اس کا انجام جو ہے وہ آگ کے اندر ہو. لیکن اگر کریشن ہی اپنے آپ کو باز نہ رکھے، کریشن کا ہی یہ مطالبہ ہو کہ نہیں ہم نے تو سلیکٹ ہی وہی کرنا ہے، ہم نے تو بننا ہی عبد الشیطان ہے، ہم نے تو شیطان کے بندے بن کر ہی رہنا ہے، تو پھر بتائیں وہ کریٹر کیا کرے گا. اگر ہم اس کریشن کی تصویر خود ہی بگاڑنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، اگر ہم بندے تو بظاہر شکلوں سے نظر آ رہے ہیں لیکن ہم انسان نما جانور ہی بننے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، تو بلیو یو می وی آر ناٹ ہیومن بینگس. تو پھر ہیومن بینگس نہیں ہے تو پھر ان کا انجام کیا. تو دوستو بہت اہم آیات اللہ کے ساتھ حجت قائم کر رہے ہیں یہ یہود یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو جتلا رہے ہیں کہ تمہارا انجام جب ہوگا تو پھر مت کہنا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي